نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرین محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم جمعۃ المبارک کی رحمت بھری گھڑیوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے کچھ حصہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حضرت محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور بالخصوص اس آیہ مبارکہ میں وضو کے حوالے سے حکم عطا فرمایا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو، اور پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہروں، سفید ٹانگوں والے 5 کلیان کہلائیں گے اور کہہ کر بلائے جائیں گے، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے اب بڑھانی چاہیے۔ حضرت محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک اشارہ عطا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری پہچان نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن ردائے محمدی نصیب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی اور محشر کی گرمی کے اندر دیدار مصطفیٰ سے راحت نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑے، لاکھوں لوگوں کے اندر، ہزار لوگوں کے اندر، اگر چاہتے ہو کہ رب کائنات کی رحمت تمہیں اپنی چادر رحمت میں لے لے، اگر تم چاہتے ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شفاعت کا حصہ بن جاؤ تو پھر وضو کیا کرو۔ جب تم وضو کرو گے
تو تمہارے چہرے چمکیں گے، تمہارے اعضاء چمکیں گے، اور لکھوں ہا لوگوں میں سے، ارب ہا لوگوں میں سے رب کائنات کی رحمت تمہیں پہچان لے گی کہ یہ وہ مومن بندہ ہے، یہ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے کہ جو اس کی رضا کی خاطر وضو سے رہتا تھا، جو اس کی قربت کی خاطر وضو میں رہتا تھا، جو رب کو منانے کے لیے ہر وقت وضو میں رہتا تھا۔ بس ہر لمحہ اس کی نگاہ میں رہنا، ہر لمحے رب کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی احسان ہے۔ اور جب ایمان، اسلام اور احسان کی وہ چادر کے تلے بندہ آ جاتا ہے تو پھر رب کائنات کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پہچان لیتے ہیں، اس کی رب کی رحمت بھی اسے پہچان لیتی ہے، اور رب کا کرم بھی اسے پہچان لیتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر استطاعت رکھتے ہو، اگر ایمان رکھتے ہو، تو پھر اپنے 5 اعضاء کو دھوتے رہا کرو، وضو کرتے رہا کرو، ان کو چمکاتے رہا کرو، تاکہ قیامت کے روز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہچان لے، تاکہ قیامت کے روز رب کائنات کی رحمت تمہیں پہچان لے، تاکہ رب کائنات کی بخشش تمہیں پہچان لے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی نگاہ کرم تمہیں پہچان لے۔ حضرت محترم، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو اشارہ فرما دیا، اپنی امتیوں کو خوشخبری عطا فرما دی کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش نصیب ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے قربت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے آقا کی محبت کی خیرات نصیب ہو جائے، جو کوئی چاہتا ہے رضائے الہی نصیب ہو جائے، تو اس کا راستہ وضو ہے کہ بندہ ہر وقت وضو سے رہے، بندہ ہر وقت اس کی رحمت کی چادر میں رہے، بندہ ہر وقت رب کائنات کی قربت میں رہے، ہر وقت بندہ اللہ کی رضا میں رہے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ بندہ ہر لمحے وضو سے رہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال، کہ وضو علی الوضو لتقرب اللہ، کہ بندہ جب وضو کے اوپر وضو کرتا ہے، وضو ٹوٹا نہیں، اس نے وضو کے اوپر وضو جب بندہ کرتا ہے وہ اللہ کے تقرب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی قربت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی مائیت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی نسبت کے لیے ہوتا ہے۔
اللہ کی بندگی کے لیے ہوتا ہے۔ بس اگر ان ساری خیرات کو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی جھولی میں ڈال لے، اپنے مقدر میں کر لے، تو اس کا راستہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ بندہ ہر لمحے وضو سے رہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو سے رہتا ہے تو اس کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے، نماز آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ وضو سے ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، جب بندہ بے وضو ہوتا ہے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں اور شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، جب فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو خیر کی طرف لے کے جائیں گے، وہ آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائیں گے، وہ آپ کو رب کے بلاوے کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے تو پس یہ وضو اسے اللہ کی قربت، اس کی معرفت، اس کی بندگی، اس کی رضا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ امتی، میرے امتی وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے، سفید ٹانگوں والے پنج کلیان کہہ کر بلائے جائیں گے کہ جن کے 5 اعضا چمک رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، جن کے ہاتھ، پاؤں، چہرے چمک رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ اعلان ہوگا قیامت کے روز کہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آ جائیں۔ پس جسے نگاہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کو خیر مل گئی، جس کو قربت الہی نصیب ہو جائے اسے خیر نصیب ہو گئی، اور جسے اللہ اور اللہ کے رسول کی کرم والی چادر نصیب ہو گئی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حاضرین محترم، بڑی لطیف بات، آخری نقطہ عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے روز جب اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر رب کائنات ان کو ایک ندا دے گا، سلام قول من ربہم، کہ تمہارے رب کا تم پر سلام ہو، تمہارے رب کا تمہارے اوپر سلام ہو۔ پس کسی محب کے لیے محبوب کا یہ پیغام آ جائے کہ محبوب اس کو سلام کہہ رہا ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ساری زندگی اسی آواز، اسی ندا، اسی سلام کو سننے کے لیے اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ساری زندگی اس نے اللہ کی بندگی اس لیے کی ہوگی، ساری زندگی اس نے وضو اس لیے کیا ہوگا کہ وہ لمحہ آئے کہ جب رب کی ندا آئے
کہ تم پر سلام ہو، کہ تم پر سلام ہو۔ رب کے سلام کے لیے وہ ساری زندگی جو فحش ہے، جو گناہ ہے، جو بدعت ہے، جو معصیت ہے، جو برا کام ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ صرف اس لیے چھوڑتا ہے نا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ پس جب بندہ اس خوف سے بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے دو سلام ہیں، اس کے لیے دو برکتیں ہیں کہ من خاف علیہم، کہ جو ڈر گیا اس کے خوف سے، اس کے لیے دو انعام ہیں۔ ایک انعام اس دنیا کے اندر ہے اور دوسرا انعام رب کائنات کا سلام ہے، رب کائنات کا سلام ہے۔ اس لیے بندے کا بندہ ہونا یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، بندے کا بندہ ہونا یہ ہے کہ وہ بندگی میں رہے، اور بندگی میں تب رہتا ہے جب اس کی ندا، اس کے سلام، اس کی قربت کی امید ہو۔ اس لیے بندہ ساری زندگی گناہ کو چھوڑے رکھتا ہے اور نیکی کو پکڑے رکھتا ہے۔ اس لیے بندہ ساری زندگی وضو سے رہتا ہے، وضو سے رہتا ہے۔ پس اس کا وضو سے رہنا ہی اسے اللہ کی قربت عطا کر دیتا ہے، وضو سے رہنا ہی اسے رب کی رحمت عطا کر دیتا ہے، وضو سے رہنا ہی اسے ولایت، دوستی، اللہ کی دوستی عطا کر دیتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کا دوست ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ وضو سے رہا ہے، اس نے وضو کی نعمت کو پا لیا ہے، وضو کی جو خیرات ہے اس کو اپنی جھولی میں ڈال لیا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر بھی اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے، اور قیامت کے روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری عطا کر دی کہ جو کوئی وضو سے رہتا ہے قیامت کے دن وہ صرف اپنے چمکتے چہرے کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت وضو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وضو عطا کرے جو اس کی قربت والا ہو، اس کی محبت والا ہو، اس کی بندگی والا ہو، اور اس کی راستے والا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔